دوستو، اگر آپ لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل کو دیکھا ہے یا پھر دیکھ رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ لوگوں نے سوگوت شہر کا نام تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ اس سیریل کے 5ویں سیزن کے بالکل شروع سے ہی اس شہر کو دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوستو، اناطولیہ کا یہی وہ آخری علاقہ تھا کہ جہاں پر ارطغرل غازی اپنے کائی قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے آباد ہو گئے تھے، یعنی اس کے بعد ارطغرل غازی نے کسی دوسری جگہ پر ہجرت نہیں کی تھی اور اپنی پوری زندگی اس علاقے میں ہی کاٹ دی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سوگوت شہر کے اصلی اتہاس سے روبرو کرائیں گے، یعنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سوگوت شہر سے جڑی کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں جانیں گے کہ جو یقیناً آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آخر ارطغرل غازی کا آباد کیا ہوا سوگوت شہر آج کے دور میں کہاں اور کس حالت میں موجود ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سوگوت کو ہمیشہ سے ہی سلطنت عثمانیہ کے پہلے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر میں ہی نہ صرف ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی شہر میں ہی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان غازی کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی کی موت کے بعد ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے بھی اسی شہر کو ہی اپنا گڑھ بنائے رکھا تھا، یعنی سوگوت کو ہی سینٹر بنا کر بیزنٹائن ایمپائر کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا جاری رکھا تھا۔ اس کے بعد 1299 میں جب عثمان غازی نے اپنی خود کی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو سوگوت شہر کو ہی سلطنت عثمانیہ کی پہلی راجدھانی بنایا، کیونکہ اس دور میں عثمانیوں کے انڈر میں اناطولیہ کا جتنا بھی علاقہ آتا تھا اس میں سوگوت شہر ہی سب سے زیادہ ڈیولپ مانا جاتا تھا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، عثمان غازی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بازنطینی سلطنت کے ایک طاقتور اور مشہور شہر یعنی بروسا کو فتح کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، اور آخرکار جب ان کی زندگی کے چند ہی دن بچے تھے تو وہ کمزوری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے یعنی اورحان غازی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مرنے سے پہلے میری یہ آخری خواہش ہے کہ تم میری قبر میرے مرنے کے بعد بروسا نام کے اسی طاقتور شہر میں بنانا کہ جو اس وقت بازنطینی سلطنت کے انڈر میں ہے۔ لہٰذا اورحان غازی نے اپنے والد کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جان لگا دی اور چند دنوں کے اندر وہ کام کر دکھایا کہ جو پچھلے کچھ مہینوں سے ناممکن نظر آ رہا تھا، یعنی اورحان غازی نے نہ صرف بروسا جیسے طاقتور شہر کو فتح کیا بلکہ عثمان غازی کی قبر بھی اسی شہر میں ہی بنوائی تھی۔ آج بھی بروسا نام کے اسی شہر میں ہی عثمان غازی کا خوبصورت مقبرہ موجود ہے۔ فی الحال دوستو، بروسا کے فتح ہو جانے کے بعد اب سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی کو بھی سوگوت شہر سے بروسا کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ بروسا شہر اس دور میں سوگوت کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیولپ اور بڑا مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بروسا شہر کی مدد سے اب عثمان غازی کے بیٹے یعنی ارطغرل غازی کے پوتے اورحان غازی اپنے مشن کو اور بھی آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ دوستو، سوگوت شہر سے سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی چلے جانے کے بعد بھی اس شہر کو ہمیشہ ہی سلطنت عثمانیہ میں ایک الگ اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس شہر کے ساتھ ارطغرل غازی کا نام جڑا ہوا تھا۔ اس شہر میں نہ صرف ارطغرل غازی کی بلکہ کائی قبیلے کے اور بھی بہت سارے لوگوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اس شہر میں آج بھی اس مسجد کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسجد ارطغرل غازی نے خود اس وقت بنوائی تھی کہ جب وہ اپنے کائی قبیلے کے ساتھ اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے بالکل پاس ہی میں وہ کنواں بھی موجود ہے کہ جو ارطغرل غازی نے ہی کھدوایا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کے دور میں سوگوت نام کا یہ شہر ترکی کے بلجیک پروونس میں موجود ہے، جس کی گنتی ترکی کے سب سے خوشحال شہروں میں کی جاتی ہے۔ 2010 کے ریکارڈ کی مانیں تو یہاں پر لگ بھگ 20,000 لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال ہزاروں لوگ دنیا بھر سے اس شہر میں گھومنے کے لیے بھی آتے رہتے ہیں، کیونکہ اس شہر میں نہ صرف ارطغرل غازی کا مقبرہ موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ سے جڑی ہوئی بہت ساری یادگار چیزیں بھی موجود ہیں، خاص طور سے وہ میوزیم کہ جس کو ارطغرل غازی میوزیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر مانو آپ لوگوں کو نہ صرف کائی قبیلے کی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بھی بہت ساری پرانی سے پرانی اصلی چیزیں دیکھنے کو بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں۔
حالانکہ دوستو بدقسمتی سے سوگوت نام کے اس خوشحال شہر کو بھی وقت وقت پر بہت سارے خطرناک حادثوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یعنی جب سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کی ہار ہو گئی تھی تو ظاہر ہے ترکی کے لگ بھگ زیادہ تر علاقوں پر یورپ کے دیشوں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد ترکی کے لوگوں نے جنگ آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ یعنی ترکی کے لوگ ان سبھی بدیشی طاقتوں کو اپنے دیش سے باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اسی جنگ کے دوران گریس یعنی یونان کی فوجوں نے سوگوت شہر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو سوگوت نام کے اس شہر کو اس جنگ کے دوران وقت وقت پر لگ بھگ 3 بار جلایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس شہر میں موجود سلطنت عثمانیہ کی بہت ساری ایسی یادگار چیزیں برباد ہو گئی تھیں کہ جو حد سے زیادہ پرانی تھیں۔ اس کے علاوہ ارطغرل غازی کے مقبرے پر بہت ساری گولیوں کے وہ نشان تو آج بھی موجود ہیں کہ جو اس جنگ میں یونانی فوجیوں کی طرف سے چلائی گئی تھیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کچھ مہینوں پہلے آنے والی وہ نیوز تو ضرور سنی ہوگی کہ جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ترکی دیش اپنی زمین سے کئی ٹن سونا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اتنا سونا کہ جس کی قیمت اربوں ڈالر میں بتائی جا رہی تھی۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سونا کہیں اور نہیں بلکہ سوگوت شہر کی زمین سے ہی برآمد ہوا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر نالجبل لگی ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔